رمضان يا خير الشهور يا فضل رحمن غفور فيك البشائر غيثها يهدي السعادة والسرور أدرك مجيئك نعمة يحيي التراحم والشعور اقبل إلهي صومنا وقيامنا أنت الشكور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہمارے سحور سیشن کا ڈے 7 ہے، تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آزمائش کی جگہ بنایا ہے، جہاں انسان مختلف مشکلات اور مصائب سے گزرتا ہے۔ کبھی یہ آزمائشیں غربت کی صورت میں آتی ہیں، کبھی بیماری کی شکل میں، اور کبھی انسان کو صبر و استقامت کا امتحان دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک سچا مومن جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں اس کا مددگار ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دیتا ہے۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 2۔ یہ آیت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ اگر ہم اللہ پر بھروسہ کریں اور اس کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں تو وہ ہمیں ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ ضرور عطا کرے گا۔ مشکلات میں اللہ پر بھروسہ کرنا اور صبر کرنا مومن کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 153۔ جب انسان کو کسی مصیبت کا سامنا ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ سے مدد مانگے اور صبر و استقامت کا دامن نہ چھوڑے۔ تاریخ گواہ ہے کہ انبیاء کرام نے بھی مشکلات میں صبر اور اللہ پر بھروسے کا مظاہرہ کیا، اور آخر کار اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خود یہ تلقین فرماتا ہے کہ ہم ہر حال میں اسی کو پکاریں، کیونکہ وہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ سورہ غافر آیت نمبر 60۔ جب بھی ہم کسی مشکل میں مبتلا ہوں ہمیں چاہیے کہ اللہ سے خلوص دل کے ساتھ دعا کریں۔ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے جو ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ سورۃ الشرع آیت نمبر 6۔ یہ آیت ہمیں یہ امید دلاتی ہے کہ مشکلات ہمیشہ نہیں رہتیں۔ اگر ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں، صبر کریں اور دعا کرتے رہیں تو جلد یا بدیر ہماری آزمائش ختم ہو جائے گی اور آسانی کا وقت ضرور آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا سب سے بڑا مددگار ہے جو ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اس پر مکمل بھروسہ رکھیں، صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں اور اپنی دعاؤں کے ذریعے اس سے مدد مانگتے رہیں۔ جب ہم اللہ سے لو لگاتے ہیں تو وہ ہمیں کبھی مایوس نہیں کرتا، بلکہ ہمیں مشکلات سے نکال کر آسانی اور رحمت عطا فرماتا ہے۔ اے اللہ، جب بھی ہم کسی مشکل میں مبتلا ہوں تو ہماری مدد فرما، ہمیں صبر و استقامت عطا کر اور ہمارے دلوں کو یقین اور سکون بخش۔ ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، اے رب العالمین، ہماری دعائیں قبول فرما، ہمیں ہر آزمائش میں کامیابی عطا کر اور ہماری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ پارہ نمبر 7 کا تھوڑا سا خلاصہ دیکھتے ہیں کہ سپارہ نمبر 7 میں جو ہے وہ قرآن کریم ہمیں
کیا احکامات دے رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7ویں پارے کا آغاز سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 82 سے ہوتا ہے اور سورۃ الانعام کی آیت 110 پر ختم ہوتا ہے۔ اس پارے میں کئی اہم موضوعات کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں اللہ کے احکام، اہل کتاب کی حقیقت، قیامت کے دلائل، توحید، نبوت اور حق و باطل کے درمیان فرق شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس حصے میں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے رویوں کا ذکر کیا ہے، یعنی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 82 سے 120 تک۔ یہود کی سرکشی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا تذکرہ کیا ہے۔ نصارہ میں وہ لوگ جو حقیقت پسند اور دیانتدار تھے، انہیں مسلمانوں سے قریب بتایا گیا ہے۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے معجزات اور ان کی سچائی بیان کی گئی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا مان لو؟ جس پر وہ کہیں گے کہ میں نے صرف وہی کہا تھا جو آپ نے حکم دیا تھا۔ سورۃ الانعام کا آغاز اور توحید کی دعوت۔ سورۃ الانعام کے آغاز میں یعنی کہ جو کہ مکی صورت ہے اور اس میں توحید پر زور دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مختلف دلائل سے اپنی وحدانیت کو ثابت کیا ہے۔ مشرکین کی گمراہی اور ان کے جھوٹے معبودوں کی بے بسی بیان کی گئی ہے۔ یہ وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ کے نبیوں کو وہی لوگ جھٹلاتے ہیں جو اپنی خواہشات کے غلام ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق جزا یا سزا پائے گا۔ اس میں جو اہم پیغامات ہیں ان میں سے اللہ کی وحدانیت کے بارے میں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور تمام پیغمبر توحید کی دعوت لے کر آئے۔ رسولوں کی مخالفت یعنی کہ ہمیشہ سے ہی سرکش لوگوں نے رسولوں کی مخالفت کی، لیکن آخر کار سچائی ہی غالب آتی ہے۔ قیامت برحق ہے اور ہر انسان کو اس دن اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ یہود و نصارہ کے رویوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہودیوں کی سخت دلی اور عیسائیوں کے بعض گروہوں کے حق پرستی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ نے مشرکین کے عقائد کو جھوٹا قرار دیا اور انہیں توحید کی دعوت دی۔ یہ پارہ انسان کو توحید کی طرف بلاتا ہے، شرک سے بچنے کی تلقین کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کے انجام سے خبردار کرتا ہے۔ سورۃ الانعام جو ہے یہ سورت ایک مکی دور میں نازل ہوئی تھی اور بسم اللہ سمیت اس کی 166 آیات ہیں، اور اس صورت میں مسلسل انبیاء کا اور ان پر کتابیں نازل ہونے اور نور ہدایت نازل ہونے کا ذکر مل رہا ہے۔ اس صورت میں بند بیجوں اور گٹھلیوں کو پھاڑ کر ان کے اندھیروں میں سے زندگی کے لہلہاتے ہوئے پودے نکالنے کا بھی ذکر ہے۔ اسی طرح ستاروں کا ذکر ہے کہ کس طرح وہ خشکی اور تری کے اندھیروں کو دور کر کے مسافروں کی رہنمائی کا موجب بنتے ہیں۔ آیت 96 سے شروع ہونے والے رکوع میں ایک بہت ہی عظیم الشان آیت اس مضمون پر مشتمل ہے کہ سبزے سے ہر قسم کے تہ بتہ بیج پھوٹتے ہیں اور پھر ہر قسم کے ثمرات اگتے ہیں۔ ان ثمرات کے پکنے کے نظام پر غور کرو۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے اس میں بے شمار نشانات ہیں۔ سبزہ کلوروفل سے بنتا ہے جو اپنی ذات میں ایک عظیم نشان ہے جس میں سائنس دانوں کو کوئی بھی ارتقائی منازل دکھائی نہیں دیتے۔ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ کیمیائی مادہ ہے جو ہر دوسرے کیمیائی مادے سے زیادہ پیچیدہ ہے، اور زندگی کے آغاز پر ہی کلوروفل کی ضرورت پیش آتی ہے جس سے انسان پیدا ہوا۔ اس وقت کلوروفل کن ارتقائی منازل سے گزر کر پیدا ہوا، یہ سوال ابھی تک موجود ہے، اور خاص طور پر قابل توجہ امر یہ ہے کہ کلوروفل نور سے زندگی بناتا ہے اور آگ سے نہیں۔ وہی نور کا مضمون کہ اس نے زمین و آسمان میں کیا کیا انقلابات برپا کیے ہیں، اور اس صورت کے آخر پر اپنے معراج کو پہنچ جاتا ہے۔ اس صورت میں مشرکین کے ایسے فرسودہ توہمات کا ذکر بھی ہے جن کا تعلق انعام یعنی مویشیوں سے ہے،
جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا، مگر انہوں نے طرح طرح کی مشرکانہ رسومات کے ذریعے مویشیوں کے بارے میں تمام پرحکمت باتوں کو ضائع کر دیا۔ اس صورت کے آخر پر نہ صرف مویشیوں کے تعلق میں حلال اور حرام کی وضاحت فرمائی گئی ہے، بلکہ اخلاقی حلال اور حرام سے تعلق رکھنے والی باتیں بھی سب بیان فرما دیں۔ گویا جسمانی غذا کے حلال و حرام کے ساتھ روحانی حلال و حرام کا بھی ذکر فرما دیا، اور والدین کے ساتھ احسان کی تعلیم دی، جو اپنے بچوں کے لیے بہت تکلیف اٹھاتے ہیں۔ اس صورت کے آخر پر ایک ایسی آیت ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے رب کے حضور کامل مطیع ہونے کا اس کمال کے ساتھ ذکر کرتی ہے کہ اس سے بہتر ذکر ممکن نہیں، اور تمام دنیا کی الہی کتب میں اس مضمون کی کوئی آیت موجود نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلان کرنے کا ارشاد فرمایا گیا ہے کہ میری نمازیں اور میری سب قربانیاں، یعنی صرف انعام کی قربانیاں نہیں بلکہ اپنے دلی جذبات کی قربانیاں ہیں، اور میری زندگی اور میری موت خالصتاً اپنے اللہ کے لیے وقف ہو چکی ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کے سحور سیشن کا اختتام کرتی ہوں۔ انشاءاللہ کل کے سحور سیشن میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔